السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سورہ الرحمن ہم پڑھ رہے تھے اور آج انشاءاللہ دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ آج جو آیات ہم شروع کر رہے ہیں ان کے اندر بنیادی طور پر پہلی جو چند آیات ہیں ان کے اندر جن و انس کو دو اہم چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تمہارا ذہن اور گمان اور تمہارا خیال یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں ہمیشہ اور ابدی ہیں۔ ہر چیز کو فنا ہے حتیٰ کہ تمہیں بھی، اور کائنات کی ایک ایک چیز وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی کی مستحق ہے اور ہوتی رہتی ہے، اور یہی اللہ کی شان ہے کہ وہ سب چیزوں کو گھماتا رہتا ہے۔ اور پھر آگے چل کر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو یہ چیلنج بھی دیا ہے کہ اس کا یہ جو نظام قدرت کا اس نے بنایا ہے تو اس سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ اور پھر آگے چل کر اللہ ذوالجلال والاکرام نے آخرت جو کہ بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے یا جس کی بنیاد پر جو ہے وہ تقسیم ہے انسانوں میں، اس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے واضح فرمایا۔ تو ابتدا میں ہی اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ہر چیز جو ہے، کل من علیہا اس زمین پر جو کچھ بھی ہے، فان وہ فنا ہونے والا ہے۔ تو کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، نہ تم اور نہ ہی تمہارے علاوہ باقی مخلوقات یا باقی نظام شمسی یا باقی جو انظمہ ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی رہنے والا نہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا تذکرہ کیا ہے، اور خاص طور پر انسانی پیدائش کا اور مختلف چیزوں کا۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ، تیرے رب کی ذات، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو کہ بہت زیادہ بہت بڑا جلیل القدر اور صاحب عزت ہے۔ اکرام شارحین نے مفسرین نے دو معنی کیے ہیں، ایک تو یہ اکرم یکرم اکرام تکریم کرنا اور صاحب تکریم ہونا، دونوں معنی اس سے مراد لیے جاتے ہیں۔ یعنی انسانوں اور جنوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ صاحب تکریم ہیں اور اس کی عزت بجا لائی جائے، اور اس کی عزت بجا لانا حقیقت میں اس کے احکام کا ماننا ہے اور اسی کی عبادت کرنا ہے۔ اور وہ صاحب تکریم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو عزت بخشنا بھی صرف اسی کا کام ہے، اور اس کو قرآن مجید نے کئی مقام پر جو ہے وہ واضح کیا ہے کہ عزت اور ذلت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ یعنی کائنات کی ہر چیز فنا، بقا اگر کسی کو ہے تو وہ صرف اللہ جل جلالہ کو، اور جو کہ صاحب تکریم ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں یعنی جن و انس تم اس رب کی کون کون سی، یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آلا جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو جس انداز میں ذکر ہوگا اسی طرح کا اس کا معنی کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اس رب کی کون کون سی صفات کا انکار کرو گے، یعنی اس کی صفات لامحدود، اور جو صفات ہیں وہ اتنی عظیم ہیں کہ اس طرح کی کوئی اور ہو نہیں سکتی، تم اس کی کون سی صفت کو کا انکار کرو گے؟ وہ تو ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یا
اس کا وہی معنی جو عام کیا جا رہا ہے کہ تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ تم پر احسان ہے اور اس کی نعمت ہے کہ اس نے تمہیں دنیا میں باقی رکھا ہے۔ وہ جب چاہے گا یہ سب کچھ فنا کر کے رکھ دے گا، باقی اصل بقا تو اسی کی ذات کو ہے، لہذا اس کا یہ تم پر احسان اور انعام ہے، تو تم اس کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، مانگتے ہیں یا منگتے ہیں ہر وہ جو زمین و آسمان میں، یسألہ اسی سے سوال کرتے ہیں، من فی السماوات جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، تو زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی منگتی ہے، اسی سے مانگنے والی ہے، اور اسی کے جو ہے وہ اس کی مانگت کے بغیر ان کا کوئی حال نہیں ہے، یعنی اس کے دینے کے علاوہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کے دیے بغیر جو ہے وہ رہ سکے، تو خواہ وہ آسمان سے تعلق رکھتی ہو یا زمین سے، تو کل من یسألہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی سے مانگتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک نئی شان کے ساتھ ہوتا ہے، کل یوم ہر روز ہر دن، ہوا فی شان وہ ایک نئی شان میں ہے، اس کی ایک نئی شان ہے۔ تو شان کا معنی عربی زبان میں بھی اور ہمارے ہاں اردو میں بھی اس کی ایک نئی شان ہے، یعنی روزانہ کی بنیاد پر آپ تغیر زمان دیکھتے ہیں، تغیر حالات دیکھتے ہیں، مختلف چیزیں، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی عزت پا رہا ہے، کوئی ذلت میں جا رہا ہے، کوئی جو ہے عہدہ پا رہا ہے، کوئی عہدے سے دستبردار ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا روزانہ کی بنیاد پر کتنی مخلوقیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، کل یوم ہوا فی شان، روزانہ کی بنیاد پر اس کی ایک عجیب شان ہوتی ہے، اور ہر چیز اسی سے جو ہے وہ مانگتی ہے، خواہ آسمان ہو، زمینیں ہوں، یا ان میں بسنے والی مخلوقات، لہذا جب وہی سب کچھ کا جو ہے وہ دینے والا ہے اور اسی سے مانگا جانے والا ہے، پھر تم کہاں بھٹکے پھرتے ہو؟ اسی سے مانگو، جب ساری کائنات کو وہ دیتا ہے تو تمہیں بھی حقیقت میں اسی سے مانگنا ہوگا، اور یہی وہ عبادت ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اصل عبادت تو دعا ہی ہے، مانگنا ہی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو ہمہ وقت مانگتے رہنا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہر چیز مانگنے کا جو ہے وہ کہا کرتے تھے، تاکہ کسی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ اپنے رب سے مانگے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، جب آسمان و زمین کی ہر چیز اسی سے مانگ رہی ہے تو تم بھی اسی سے مانگنے والے بنو، اور یہی حقیقی عبادت ہے، اور اس کی تو عجیب شان ہے، روزانہ کی بنیاد پر اس کا معاملہ جو ہے وہ ہر روز نئے سرے سے اور نئی آن بان اور شان کے ساتھ جو ہے وہ اس کا نظام چل رہا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم دونوں اس رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے اے دو بوجھو، ثقل اور اس کو کہتے ہیں بوجھ کو، اور اسی سے جو ہے وہ ثقلان دو بوجھ والے، معذرت آج میں نے جی، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے ایھا الثقلان اے دو بوجھ۔ بوجھ کیوں کہا ہے ان کو، دونوں جن و انس کو؟ اصل میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی اطاعت، جیسا کہ پہلے آیا، ہر چیز کائنات کی وہ اپنے رب سے مانگ رہی ہے، اس کی عبادت کر رہی ہے، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور یہ دو جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کلی طور پر اختیار دیا ہے، وہ چاہے وہ انکار کریں، چاہے وہ اس کی تابعداری اختیار کریں، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے باغی اور سرکش ہوتے ہیں، خواہ جنوں سے ہوں یا انسانوں سے، تو وہ سوائے زمین پر بوجھ کے کچھ نہیں، جو تو اس کی اطاعت میں ہے اور اس کی ہمہ وقت تعریف کرتا ہے اور اس کی عبادت میں لگا ہے، تو وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو کام اس کے ذمہ لگایا وہ کر رہا ہے، لہذا وہ تو اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ لیکن جس کو کچھ دینے کی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی ذمہ داری دی تھی، وہ اس سے جو ہے وہ ہٹ رہا ہے، تو وہ سوائے بوجھ کے کچھ نہیں ہے، اسی لیے کہا سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ یہاں پر کہا ہم فارغ ہو رہے ہیں، تو کیا اللہ مشغول ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام وہ ہمیشہ سے سارے معاملات کرتا ہے، اور اس کو کسی قسم کی کوئی مشغولیت نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ سب کام کرتا ہے، کیونکہ وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ سنفرغ لکم کا مطلب یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر چیز کا ایک نظم قائم کیا ہے، اور یہ جو وقت چل رہا ہے تو اس کے اندر اس نے تم سے جو ہے وہ کسی قسم کا سوال جواب نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ عن قریب ایسا ایک وقت متعین پہ تمہیں جو ہے وہ
کرے گا. اسی لیے عربوں میں کہ ہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ میں آپ کے لیے فارغ ہوں گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت مشغول ہے, نہیں, آپ کو میں نے ایک ٹائم دیا, اس وقت پر میں آپ کے لیے فارغ ہوں گا. تو یہ اسی ضمن میں ہے, سنفرغ لکم ایھا الثقلان, اے دو بوجھ والو یا اے دو بوجھو, میں تمہارے لیے ان قریب جو ہے وہ فارغ ہوں گا. یعنی اس وقت تم سے سوال جواب بھی ہوں گے اور تمہیں اپنے جو ہے وہ کیے دھرے کا جواب بھی دینا ہوگا اور اس کا خمیازہ بھی بھگتنا ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ. یا معشر الجن والانس, اے جن و انس کی جماعت, ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, اگر تم طاقت رکھتے ہو, ان استطعتم اگر تمہارے پاس طاقت ہے, ان تنفذوا یہ کہ تم نکل بھاگو, من اقطار السماوات والارض زمین و آسمان کے کونوں سے, زمین و آسمان کے کونوں سے تم نکلنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل بھاگو. فانفذوا پس تم نکلو, لا تنفذون الا بسلطان تم نہیں نکل سکتے مگر غلبے کے ساتھ, اور اللہ پر غلبہ یہ تم کا پا نہیں سکتے, یعنی تمہارا نکلنا ممکن ہی نہیں ہے. وہ غالب ہے اور اسی کے اندر جو ہے وہ ساری چیزوں کے اختیار کا حق ہے اور وہی اصل ساری چیزوں کا مالک ہے, لہذا تم اس کی زمین و آسمان کے کناروں سے نکل نہیں سکتے. لا تنفذون کبھی بھی تم نہیں نکل سکتے, الا بسلطان مگر کسی دلیل کے ساتھ یا غلبے کے ساتھ, دونوں طرح معنی کیا جاتا ہے. نہ تو تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ تم اس سے نکل سکو, اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی ایسا غلبہ ہے کہ تم اس کی زمین سے یا اس کے آسمان سے جو ہے وہ آگے نکل جاؤ. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو پس تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس نے تمہارے لیے زمین کے اندر ہر طرح کی ساری چیزیں تمہیں پرووائڈ کر دی ہیں, اور تمہیں چاہیے کہ اس کی یہ چیزیں فائدہ اٹھا کے اس رب کی اطاعت گزاری کرو, اور اگر تم اس کی نافرمانی کرتے ہو تو ذرا نکل کے دکھاؤ اس کے نظام سے, کبھی بھی نہیں نکل سکتے. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران, یرسل علیکما شواظ بھیجا جائے گا تم پر, شواظ من نار آگ کا شعلہ تم دونوں پر, یرسل علیکما تم دونوں پر بھیجا جائے گا آگ کا شعلہ, ونحاس اور دھواں, فلا تنتصران پس تمہاری تم دونوں کی مدد نہیں کی جائے گی. شواظ من نار یہ تو معروف ہے آگ کا شعلہ جس کے اندر دھواں وغیرہ نہ ہو, خالص آگ, شواظ من نار. نحاس یہ ایک تو دھوئیں کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ گہرا ہو جس سے انسان کا سانس گھٹنے لگ جائے, اس کے لیے نحاس کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے. یا پھر نحاس کا معنی تانبا بھی ہوتا ہے, یعنی تانبا جب پگھلا دیا جائے, شواظ من نار و نحاس آگ کا شعلہ اور اس کے ساتھ پگھلا ہوا تانبا, تو وہ تم پر جو ہے وہ ڈالا جائے گا. فلا تنتصران پس تم جو ہے وہ کوئی مدد نہیں کر سکو گے یا تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا ہوگا. تو اب اگر تم اللہ ذوالجلال والاکرام کے باغی بنتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ہی زندگی گزارتے ہو تو بھاگ تو تم کہیں سکتے نہیں, پھر ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب مسلط کر دے گا آگ کا اور تانبے کا, یا آگ کا اور دھوئیں کا, اور جس کے ساتھ جو ہے وہ تمہیں جلایا بھی جائے گا اور تمہاری سانس جو ہے وہ لینا مشکل ہو جائے گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے, تم اپنے رب کی کون کون سی قوت کو جھٹلاؤ گے, تم اپنے رب کی کون کون سی عظمت کو جھٹلاؤ گے, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت سے انکار کرو گے. فإذا انشقت السماء پس جب پھٹ جائے گا آسمان, فکانت وردہ تو ہو جائے گا وہ گلابی, کدہان جیسے چمڑا ہوتا ہے سرخ رنگ کا. دہان دو معنی ہیں, وردہ کا لفظ معروف ہے, یہ گلاب کے لیے بولا جاتا ہے, پھول کے لیے, اور وردہ کا معنی عام گلابی رنگ بھی ہو سکتا ہے. اور دہان کے دو معنی ہیں, ایک تو دہان کہتے ہیں ایسے چمڑے کو جو سرخ رنگ کا ہو, اور ایک دہان دہن سے ہے جو تیل مالش جب کی جاتی ہے نا تو اس کو کہتے ہیں کہ فلان یدہن فلان, فلاں نے فلاں کی مالش کی, تو یہاں دہان سے مراد وہ تیل بھی ہو سکتا ہے. تو فإذا انشقت السماء فکانت وردۃ کالدہان, تو یہاں پر مفسرین نے کہا کہ جب قیامت بپا ہوگی اور آسمان پھٹے گا تو اگر آج جب ہم اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں نیلگوں نظر آتا ہے, تو اس وقت اس کا عالم یہ ہوگا کہ جو دیکھے گا تو اس کو یہ سرخ رنگ کا گلابی ٹائپ کا جو ہے وہ نظر آئے گا, اور ایسے جیسے چمڑا جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہو تو یوں نظر جو ہے وہ آئے گا. اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ ایسے جیسے
तेल जो है वो उसको उबाला जाए तो उसकी रंगत कभी जो है वो गुलाबी होती है, कभी सुर्ख होती है, तो मुख्तलिफ रंगों का जो है वो इम्तिजाज बनता है। तो ऐसे इंसान जब देखेगा गोया के ऊपर की सारी मखलूकात तो आग लग चुकी है और फिर वो रंग बदल बदल के जो है वो नजर आ रहा है, तो ये कंडीशन होगी। फैदन शक्कत इस समा, जब आसमान फटेगा तो उस वक्त ये सारी सिचुएशन जो है वो बनेगी। फबी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो गोया कि अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने वादे कर दिया कि असल उसी से मांगते रहना है और वही हमेशा बाकी है, हर किसी के लिए उसी से मांगना है और कायनात की हर चीज मांग रही है। अगर तुम नहीं मांगते हो या तुम उसकी इबादत का इनकार करते हो तो जरा भाग के दिखाओ, भाग भी नहीं सकते तो फिर याद रखो तुम्हारे ऊपर अदाब आने वाला है और फिर ये दुनिया तो हमेशा हमेशा बाकी रहनी नहीं है। लिहाजा फिर क्या होगा कि फिर आसमान फटेगा एक वक्त पर और उसकी ऐसी हालत हो जाएगी। तो तुम रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? आज तुमने अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो आज उसकी नेमतों की कदर करो और उसकी इबादत बजा लाओ। फयौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान, और वो ऐसा दिन होगा जब आसमान फटेगा और क़यामत बपा होगी। फयौमइज़िन, पस उस दिन, ला युसअलु अन ज़ंबिही, नहीं सवाल किया जाएगा किसी से उसके गुनाह का। इंसुन वला जान, ना किसी इंसान से ना किसी जिन से। यानी जो मुजरम लोग होंगे, गुनाहगार लोग होंगे, उनसे ये पूछा नहीं जाएगा कि इसने कौन सा गुनाह किया, क्या किया। हर किसी का मामला जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। बल्कि वो कुरान मजीद में अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया है। बल्कि कुरान ने तो ये कहा है कि यौम तबय्यदु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह, उस दिन चेहरों से ही पता चल जाएगा। बल्कि अगली आयत भी वही कह रही है, वो चेहरों से ही पहचाना जाएगा कि चेहरे स्याह होंगे जो मुजरम होंगे या जो अल्लाह के बागी होंगे, और जो नेक होंगे उनके जो है वो चमकते चेहरे होंगे। चेहरों से पता चल जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये मुजरम है कि नहीं है। और साथ ही जो है वो अगली आयत में भी और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाया है कि क़यामत के दिन जो है जो मुजरम लोग होंगे उनके जो है वो नामा अमाल वो बाएं हाथ में पीठ के पीछे होंगे, और जो नेक होंगे वो अपने दिखाते फिरेंगे, आओ भाई हाओ मुकराओ किताबिया, आओ मेरी नामा अमाल को पढ़ के देखो जरा। तो हर जो नेक होगा वो खुशी से निहाल, और जो मुजरम होगा तो वो अपनी शर्मिंदगी में और अपने जुर्म की वजह से परेशान। तो ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम मुजरम हो के तुम अच्छे हो। फयौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान, उस दिन किसी जिन्नो इंस से उसके गुनाह के बारे में नहीं पूछा जाएगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। युअरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम, अगर पूछा नहीं जाएगा तो फिर कैसे पता चलेगा। युअरफ़ुल मुजरिमून, पहचाने जाएंगे मुजरम, बिसीमाहुम, अपने चेहरों से या अपनी अलामतों से। अलामत सीमा अलामत के लिए भी इस्तेमाल होता है और चेहरे के लिए। युअरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम, पहचाने जाएंगे मुजरम अपने नामों से या अपने अपने चेहरों से। फयुख़ज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, बस पकड़े जाएंगे वो नवासी वल अक़दाम, कदमों से और पेशानी के बालों से। नवासी नासिया की जमा है, पेशानी को कहते हैं। पेशानी के बालों से यानी सर के बालों से पकड़े जाएंगे और कदमों से, और फिर उनको बाज रिवायात में जैसे आता है घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और पकड़ कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फयुख़ज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, तो वो बालों के सर के बालों से और ख़ासतौर पर पेशानी के करीब जो बाल होते हैं, वल अक़दाम, और कदमों से पकड़े जाएंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम दोनों है जिन्नो इंस, तुम रब की कौन कौन सी कुदरत को झुठलाओगे। हादिही जहन्नम उल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, जब वहां फेंका जाएगा तो फिर उनको कहा जाएगा मुजरिमों को, हादिही जहन्नम, यही वो जहन्नम है, अल्लती युकज़्ज़िबु बिहा अल मुजरिमून, जिसको मुजरिम झुठलाया करते थे और कहते थे कोई जहन्नम वन्नम नहीं होगी, और ये सारी बनी बनाई बातें और सुनी सुनाई हैं। हादिही जहन्नम उल्लती, ये है वो जहन्नम, अल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, जिसको मुजरिम झुठलाया करते थे। यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन, यतूफूना, वो अब चक्कर लगाएंगे, तो आप करेंगे चक्कर लगाएंगे, बैनहा व बैन हमीमिन, और उसके दरमियान यानी जहन्नम के दरमियान और हमीम के दरमियान। आन जो खोलता हुआ, हमीम कहते हैं ऐसे पानी को जो गर्म हो, और आन ये भी तकरीबन उसकी सिफ्त ही कह लीजिए। हमीमिन आन, ऐसा खोलता हुआ गर्म पानी जिसको इंसान पी ना सके या जो इंसान को जिस्म को जो है वो जला दे। तो ये जहन्नम और पानी के चश्मों जैसे हदीस में आता है कि जब इनको पीने की तलब होगी और बहुत ज्यादा आग के अंदर जलेंगे तो फिर पानी तलब करेंगे और फिर इनको
खौलता हुआ पानी जो है वो दिया जाएगा। और बाद हदीस में आता है कि जहन्नमियों की पीप जो है वो इनको पिलाई जाएगी, तो ये वहां से भागेंगे, कोशिश करेंगे कि आग से निकल कर जो है वो कुछ पीने के लिए मिल जाए, तो वहां से भी आगे खौलता हुआ पानी इन्हें मिलेगा। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अल्लाह ताला ने तुम्हें इज्जत बख्शी, तुम्हें दुनिया में मुकाम और वकार दिया, और अल्लाह ताला ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर तुम्हारी हर चीज दी और अक्ल और शऊर से तुम्हें जो है मुमय्यज किया। अब सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम उसकी सही इबादत ना करो और अपने आप को अल्लाह का बागी बना कर ले जाओ, तो फिर ये मामला तुम्हारे साथ होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अकीदा आखरत को दिलों में मजबूत फरमा दे, और अल्लाह जल्ला जलालहू अपनी रहमत के साथ हमें अपने फजल से मुआफ़ फरमा दे, और अल्लाह जल्ला जलालहू अपनी रहमत के साथ हमारे तमाम अहबाब को अपनी आसानियाँ जो है वो दे, और अल्लाह जल्ला जलालहू अपनी रहमत के साथ हम सब को जैसे यहाँ इकट्ठे हैं अल्लाह कल क़यामत के दिन अपनी जन्नतों में जमा फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।